مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، علم مال سے بہتر ہے۔ علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم۔ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اجلس اور عقد کے درمیان کیا فرق ہے اسے جانیں گے۔ اجلس اور عقد عام طور پر دونوں کا ترجمہ کیا جاتا ہے بیٹھ۔ اجلس جلوس سے بنا ہے، عقد قعود سے بنا ہے، اور دونوں کا ترجمہ عام طور پر بیٹھنا کیا جاتا ہے، لیکن دونوں کا محل استعمال الگ الگ ہے۔ اجلس کسی اور جگہ استعمال کیا جاتا ہے اور عقد کسی اور جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل دونوں میں فرق جانیں گے۔ الفرق بین اجلس و عقد، یعنی اجلس اور عقد کے درمیان فرق۔ اجلس تقال لمن ہوا نائم، اجلس اس شخص کو کہا جاتا ہے جو سویا ہو، یعنی کوئی بندہ سویا ہے، لیٹا ہوا ہے، اسے کہنا ہو بیٹھ تو وہاں اجلس کہیں گے، عقد نہیں کہیں گے۔ اگر کوئی بندہ سویا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے، چاہے نیند سے سو یا لیٹا ہوا ہو، اسے کہنا ہو بیٹھ تو وہاں پہ اجلس استعمال کریں گے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ سجدے میں ہو، اسے کہنا ہو بیٹھ تو اس کے لیے بھی اجلس استعمال کریں گے، یعنی نیچے سے اوپر اٹھنے کے لیے اجلس کا استعمال ہوگا۔ اگر کوئی بندہ سویا ہوا ہو، لیٹا ہوا ہو، ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہوا ہو، اسے کہنا ہو تو بیٹھ، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اجلس استعمال کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث بیان کر رہے ہیں تو اس میں ایک لفظ استعمال کیا گیا کہ کانا متکئن ثم جلسا، اس طرح کے الفاظ ہیں غالباً، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹیک لگا کر لیٹے ہوئے تھے، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے۔ متکئن کا معنی ہے ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے، یعنی ٹیک لگا کر حدیث بیان کر رہے تھے، فرمان سنا رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے، پھر آگے بیان کیے۔ حدیث کے درمیان یہ لفظ راوی وغیرہ بیان کرتے ہیں، یعنی یہاں پہ جلسہ کا لفظ استعمال کیا، قعدہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹیک لگا کے لیٹے تھے پھر آپ بیٹھے۔ یہاں پہ قعدہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ جلسہ کا لفظ استعمال ہوا، کیونکہ نیچے سے اوپر اٹھنے کو یعنی اگر ہمیں کوئی لیٹا ہوا ہو یا سویا ہوا ہو یا پھر سجدے میں ہو، اسے کہنا ہو تو بیٹھ تو اجلس بولیں گے، اور جلوس سے مشتق الفاظ کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر فعل ماضی استعمال کرنا ہو تو جلسہ استعمال کریں گے، مضارع استعمال کرنا ہو تو یجلسو استعمال کریں گے، یعنی جلوس سے مشتق الفاظ کا استعمال کریں گے۔ اقعد تقال لمن ہوا قائم، اقعد اس سے کہا جاتا ہے جو کھڑا ہو۔ اگر کوئی بندہ کھڑا ہے، اسے کہنا ہو بیٹھ تو اس کے لیے کہیں گے اقعد۔ اب یہاں پہ اجلس استعمال نہیں ہوگا، کوئی کھڑا ہو تو اس کو کہنا ہو تو بیٹھ تو وہاں پہ اقعد استعمال کیا جائے گا۔ ان دونوں میں اور ایک فرق یہ ہے کہ اجلس جو ہوتا ہے یہ قلیل مدت کے لیے ہوتا ہے، کم وقت کے لیے ہوتا ہے۔ کم وقت کے لیے بیٹھنے کو جلوس کہتے ہیں، اور زیادہ وقت کے لیے بیٹھنے کو، زیادہ مدت تک بیٹھنے کو قعود کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو گھر کی دیواریں ہیں انہیں قواعد البیوت کہتے ہیں، قواعد البیت کہتے ہیں، لیکن جوالس البیت نہیں کہتے بلکہ قواعد البیت کہتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ دنوں تک باقی رہتی ہیں۔
اسی طرح جو بندہ بادشاہ کے پاس بیٹھتا ہے اس کے لیے جلیس الملک کہتے ہیں، یعنی بادشاہ کے پاس بیٹھنے والا، اس کے لیے قعید الملک نہیں کہتے بلکہ جلیس الملک، کیونکہ جو بندہ بادشاہ کے پاس بیٹھتا ہے، ادب کا تقاضا یہی ہے کہ کم وقت بیٹھے، اس کا احترام کرے۔ زیادہ وقت بیٹھنے میں کیونکہ احترام نہیں ہے، اسی وجہ سے وہاں پہ جلیس الملک استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ الحاصل یہ کہ دونوں کے درمیان اجلس اور اقعد کے درمیان دو فرق ہے۔ پہلا فرق تو یہ کہ اجلس جو ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو سویا ہو یا لیٹا ہو یا سجدے میں ہو، اور اقعد اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کھڑا ہو۔ الجلوس هو الانتقال من سفل الى علو، یعنی نیچے سے اوپر کی طرف منتقل ہونے کو، نیچے سے اوپر کی طرف انتقال کو جلوس کہتے ہیں، اور قعود هو الانتقال من علو الى اسفل، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف جانے کو، اوپر سے نیچے کی طرف منتقل ہونے کو قعود کہتے ہیں۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ امید ہے کہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کچھ بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔